جانتے ہیں قوم کے لیے خوشی کا دن ہے۔ بہت عرصے کے بعد ہمیں عدالتوں سے ایک اچھی خبر ملی ہے۔ یہ پوری قوم کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ابھی بھی ہماری عدالتوں میں رمق ہے انصاف کی، ہمت ہے انصاف دینے کی، حق بات کرنے کی۔ دیکھیے، آج جو بیلیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی 9 مئی کے کیسوں میں، یہ آخری کیس تھے جن میں خان صاحب کی بیل ہونا باقی تھی۔ اب اس کے بعد صرف ایک کیس رہ گیا ہے، القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا، جس کو کہتے ہیں، اور وہاں بھی ہماری جو درخواست ہے بیل کی پچھلے 4-5 ماہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہے، زیر التوا ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ مقدمہ بھی جلد سنا جائے گا۔ لیکن 9 مئی کا جو پورا بیانیہ تھا، آج وہ کھل کر قوم کے سامنے آ گیا۔ یہ کیا بیانیہ ہے کہ سازش ہوئی، اس سازش کے نتیجے میں 9 مئی والے دن مختلف ملک کے خطوں میں کوئی حملہ ہوا۔ ایک یہ بیانیہ بنا گیا پی ٹی آئی کے خلاف، جس کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی کو بحیثیت جماعت منہدم کرنے کی کوشش کی گئی، ناکام کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی آج پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط جماعت ہے۔ پی ٹی آئی کی عوام میں مقبولیت آج پہلے سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جبر کے خلاف کھڑے رہ سکتے ہیں۔ عمران خان چٹان کی طرح جیل میں بیٹھے ہیں۔ آج پورا نظام ان کے وجود سے خوف زدہ ہے۔ تو آج جو فیصلہ ہوا، جو گواہی عدالت کے سامنے پیش کی گئی، وہ وہی گواہی ہے جو ہر مقدمے میں پیش کی جاتی ہے۔ 2 پولیس اہلکار، ایک کہتا ہے میں چکری میں کسی طرح خان صاحب کے پاس چلا گیا اور میں نے ان کو سازش بنتے ہوئے سنا۔ ایک کہتا ہے میں کسی طرح تمام رکاوٹیں پھلانگتا ہوا، کوئی سلیمانی ٹوپی پہن کر دیواریں چیرتا ہوا زمان پارک میں خان صاحب کے ڈرائنگ روم میں کہیں داخل ہو گیا، اور وہاں میں نے سنا کہ وہ سازش بن رہے ہیں۔ یہ مضحکہ خیز شہادت ہے۔ اس کو شہادت کہنا بھی میں سمجھتا ہوں لفظ شہادت کی توہین ہے۔ ہماری ایک عدالت اے ٹی سی سرگودا، اس کے جج محمد عباس صاحب پہلے ہی اس تمام گواہی کو رد کر چکے تھے۔ ان کے گھر پر گولیاں برسائی گئیں، ان کو ہراساں کیا گیا، ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو جج صاحبان آئے، انہوں نے اسی مسترد شدہ شہادت اور گواہی کی بنیاد پر لوگوں کو سزائیں دیں، 10-10 سال کی سزائیں دیں۔ خان صاحب کو بیل سے محروم رکھا گیا۔ آج اس تمام کہانی کا میں سمجھتا ہوں ڈراپ سین تھا۔ آج عدالت کے سامنے یہ ثابت ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہے خان صاحب کے خلاف، ٹرائل چلے گی، ہم ٹرائل میں بھی بھرپور مقابلہ کریں گے۔ یہ جو 2 پولیس کے اہلکار ہیں، ان کی کیا گواہی ہے، کیا شہادت ہے، اس کی کیا وقت ہے، یہ بات قوم کے سامنے آ چکی ہے۔ ہم مزید اس میں گہرائی پیدا کریں گے، نکھار پیدا کریں گے، اس جھوٹ کو ہم ثابت کریں گے۔ تو آج ہم یہ کہتے ہیں، قوم کو مبارکباد دیتے ہیں، قوم کو مبارک ہو کہ اس ملک میں ابھی بھی یہ، اگر ہم کوشش کریں، ہم ڈٹے رہیں، ہم کھڑے رہیں، تو ہم حق حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا پیغام یہی ہے کہ کھڑے رہو، جد و جہد کرو، اپنی آواز بلند کرتے رہو، اکٹھے رہو، منظم رہو۔ تاریکی کی قوتیں نہیں جیت سکتی، یہ خدا تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے، یہ تاریخ کا ہم سے وعدہ ہے کہ بالآخر انصاف کا بول بالا ہونا ہے، بالآخر نصرت حق کی ہونی ہے۔ تو آج کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن یہ کوئی آخری دن نہیں ہے ہماری جد و جہد کا۔ ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ ہم اس جھوٹے بیانیے کو تار تار کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس ملک میں ہم جمہوریت کو بحال کریں گے۔ اس ملک میں آپ کے حقوق بطور صحافی بحال ہوں گے۔ آپ خوف کے سائے تلے صحافت نہیں کریں گے۔ ہماری عدالتیں آزاد ہوں گی۔ ہمارے نوجوان آزاد ہوئیں گے، جن کے گھروں کو توڑا جاتا ہے، جن کی چادر اور چار دیواری کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ رک جائے گا انشاءاللہ۔ اس ملک کے مزدور جو ہیں وہ فلاح پائیں گے، وہ نوکریاں پائیں گے، ان کے بچے اسکول جا سکیں گے، ان کو تعلیم ملے گی، کسانوں کو ان کی فصلوں کی اجرت ملے گی، معقول اجرت ملے گی۔ تو ہم اس جانب چل رہے ہیں۔ آج کا دن ایک اہم سنگ میل ہے، لیکن ابھی ہمارے سامنے راستہ پڑا ہے، منزل ہمارے سامنے ہے، لیکن ابھی ہم منزل تک نہیں پہنچے۔ تو پوری قوم کو ایک بار پھر میں خوشخبری دیتا ہوں کہ فتح ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ ہمیں متحد رہنا ہے، ہمیں آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس ملک کو فلاح کی جانب نہ لے کر جائیں۔ اس ملک میں شرافت کی فراوانی نہ ہو، اس ملک میں نوکریوں کی فراوانی نہ ہو، اس ملک میں اناج کی فراوانی نہ ہو۔ انشاءاللہ ہم یہ کر کے چھوڑیں گے۔ میں آپ سب کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں۔ میرے ساتھ جناب لطیف کھوسہ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ موجود ہیں، یہ مزید قانونی نکات پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ جناب عامر ڈوگر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، قومی اسمبلی میں ہمارے چیف وپ،
یہ آپ سے گفتگو کریں گے بطور پارلیمنٹیرین اور سیاستدان.